الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سبق نمبر 41 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اس عربی کورس کا 41واں سبق چل رہا ہے، اور آج کا سبق بھی وہی ما یقولہ المعلم للطالب۔ قال یقول کہنا معنی ہے کہنا، معلم اس کا فاعل ہے کہ یعنی جو استاد اپنے طالب علموں سے کہتا ہے، وہ الفاظ جو استاد اپنے طالب علموں سے کہتا ہے۔ ما یقولہ المعلم للطالب۔ المعلم: لم لم تحفظ درسک یا ولد، آپ نے اپنا سبق کیوں یاد نہیں کیا اے لڑکے؟ حفظ یحفظ، لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو دو کام کرتا ہے، ایک تو جزم دیتا ہے اور دوسرا فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں کر دیتا ہے۔ لم تحفظ، یاد نہیں کیا۔ لما، کیوں؟ لم لم تحفظ درسک، آپ نے اپنا سبق یاد کیوں نہیں کیا یا ولد اے لڑکے؟ هذه هي المرة الأخيرة وأرجو أن تسامحني، یہ آخری مرتبہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ وأرجو أن تسامحني کافی دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ، لیکن جو نیا لفظ ہے یہاں پر هذه هي المرة الأخيرة۔ لماذا حفظك ضعيف اليوم، آج آپ کا حفظ یادداشت آج سبق کمزور کیوں ہے؟ یعنی آپ نے آج پکا یاد کیوں نہیں کیا، سبق کمزور کیوں ہے؟ اس لیے اس کو عربی میں اس طرح بولتے ہیں، لماذا حفظك ضعيف اليوم عفوا يا معلمي انقطعت الكهرباء البارحة۔ انقطع ينقطع انقطاع منقطع ہونا، الكهرباء لائٹ بجلی، البارحة گزشتہ رات لائٹ چلی گئی تھی، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں انقطعت الكهرباء البارحة۔ لماذا تكرر غيابك اما حذرتك، تکرر یتکرر تکررا، بار بار یعنی تکرار کرنا۔ غیابو کا، آپ کی غیر حاضری مسلسل کیوں ہو رہی ہے؟ اما حذرتک، حذر یحذر تحذیر معنی ڈرانا تنبیہ کرنا، کیا میں نے آپ کو تنبیہ نہیں کی تھی؟ ارجو المعذرۃ یا شیخ کنت مریضا، معذرت چاہتا ہوں میں بیمار تھا۔ اگلا لفظ ہے تتبع باصبعک عند القراءۃ یا ولد، پڑھتے وقت اپنی انگلی رکھو۔ تتبع، انگلی رکھو یعنی انگلی کو ساتھ چلاؤ، پیچھے چلاؤ۔ تتبع، پیچھے چلو، باصبعک اپنی انگلیوں کے ساتھ، عند القراءۃ پڑھنے کے ٹائم۔ ہماری اردو زبان میں بولتے ہیں کہ پڑھتے وقت انگلی رکھو، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے تتبع باصبعک عند القراءۃ یا ولد۔ حاضر سأفعل، یہاں بطور فائدہ ایک بات یاد رکھیں، ہم کسی بھی نئے زبان کو سیکھتے ہیں تو اپنی زبان سے اس زبان کی طرف ترجمہ کر دیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ انگلی اپنا رکھو، تو جیسے ہم عربی میں اپنی اردو میں کہیں گے ضع اصبعک عند القراءۃ، جبکہ ایک یعنی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اردو زبان کا ترجمہ کریں اس زبان میں، نہیں، ہر زبان کی اپنے ایک اصطلاح ہوتا ہے اور اپنا ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بعض الفاظ بظاہر ترجمے کے بالکل الٹ لگیں گے، لیکن ان کا مفہوم وضاحت کیا جائے گا تو پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے کہ بھئی اس مفہوم کے لیے عربی میں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ اس چیز پر جب آپ قادر ہو جائیں گے انشاءاللہ کافی ساری آپ کی پریشانی اور ترجمے کی وجہ سے، اور بسا اوقات پڑھ کے معنی کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، لفظ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ رددوا ما اقول یا اولاد، رد یرد لوٹانا، تو یہ ہے کہ ردد یردد تردید، اس کا معنی ہے کہ لوٹاؤ، دہراؤ، ما اقول جو میں کہتا ہوں، جیسے استاد کہتے ہیں نا جو میں پڑھوں اس کو پڑھو،
تو اس کو عربی میں کہتے ہیں رددوا ما اقول یا اولاد طیب یا معلمنا۔ اگلا لفظ ہے هل فہمتم الدرس جیدا یا اولاد، سبق اچھی طرح سمجھ گئے؟ نعم فہمناہ جیدا، جی ہاں ہم اسے اچھی طرح سمجھ گئے۔ فہمناہ درس کی طرف راجع ہیں، جیدا اچھی طرح۔ افہمتم ما قلت، کیا تم سمجھ گئے جو میں نے کہا؟ الطالب نعم فہمنا تماما یا معلم، جی ہاں مکمل سمجھ گئے اے استاد۔ هل يمكنك ان تسمعنی الدرس، اسمع یسمع اسماع کا معنی ہے سنانا، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ مجھے سبق سنائیں؟ هل يمكنك ان تسمعنی الدرس، نعم یا معلمی، فقد حفظت باتقان، پکا یاد کر لیا میں نے۔ افتح کتابک وقرأ، اپنی کتاب کھولو اور پڑھو۔ افتح کتابک وقرأ من ایت صفحۃ یا معلمی، کون سے صفحے سے؟ یعنی من ایت صفحۃ اقرأ یا معلمی۔ واصل القراءۃ یا ولد، قرأت کو ملاؤ اے لڑکے۔ ملانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کوئی لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے پہلے اس کو کھڑا کیا، اس نے ایک جگہ تک پڑھ لی، اب اس نے ایک جگہ پڑھ لی، آپ نے اس کو بٹھایا اور دوسرے کو اٹھا کے آپ کہیں کہ جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہاں سے پڑھو، تو اس کے لیے عربی میں جملہ آتا ہے واصل القراءۃ یا ولد سمعا وطاعتا معلم۔ هل استأذنت احدا قبل غیابک، کیا آپ نے اپنے غائب ہونے سے پہلے کسی سے اجازت لی تھی، رخصت لی تھی؟ استأذنت احدا قبل غیابک، نعم لقد استأذنت المدیر فأذن لی۔ لقد استأذنت المدیر، میں نے مؤتمن سے اجازت لی تھی، فأذن لی، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ ان کنت نعیسا فاذهب وتوضأ یا ولد، اگر تمہیں اونگ آ رہی ہے تو جاؤ اور وضو کرو لڑکے۔ نعم انا نعسان جدا، جی ہاں مجھے اونگ آ رہی ہے، اونگ لگ رہی ہے، نیند کے قریب، اونگ کہتے ہیں نیند آنے سے پہلے جو ہلکی پھلکی نیند کے اثرات ہوتے ہیں اس کو، تو مجھے وہ اثرات ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں انا نعسان جدا۔ ان کنت جائعا فکل شیئا من الطعام، اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ کھانا کھا لو۔ فکل شیئا من الطعام، کھانے میں سے کچھ کھا لو، کچھ کھا لو، اس کو عربی میں بولتے ہیں فکل شیئا من الطعام۔ نعم انا جوعان جدا، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو اس طرح اس کو عربی میں جیسے آپ کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اب آپ بولیں کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تو اب یہ کیا اس طرح، اس لیے ان چیزوں کی طرف پریشان مت ہو جائیں۔ انا جوعان جدا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے بس۔ ما لک کثیر الحرکۃ یا ولد، بہت زیادہ حرکت کر رہے ہو، کیا ہو گیا آپ کو اے لڑکے؟ ما لک کثیر الحرکۃ یا ولد، عفوا یا معلمی، اصبت بحکۃ شدیدہ، حکہ کہتے ہیں خارش کو، مجھے بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے۔ اصبت بحکۃ شدیدۃ، مجھے خارش لگ گئی۔ تو ما لک تکثر الالتفات، کیا ہوا آپ کو کہ التفات ادھر ادھر بہت زیادہ دیکھنا، تکثرو زیادہ کر رہے ہو، التفات ادھر ادھر دیکھنا۔ ما لک تکثر الالتفات، عذرا یا معلمی اضعت محبرتی، میں نے اپنا محبر سیاہی دان ضائع کر لیا، گما لیا۔ اضعت محبرتی، تو یہ آپ نے سبق پڑھا، اس کے ساتھ نیچے کچھ تمرین ہے جس کو آپ نے خود ہی حل کرنا ہے۔ ماذا تقول لمعلمک اذا قال لك افہمت یا ولد، جب آپ سے کہے کہ افہمت یا ولد، کیا سبق سمجھ گئے لڑکے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم فہمت یا معلمی، یہ اس کا جواب ہے۔
ماذا تقول لمعلمك اذا تکرر غیابک، جب بار بار تمہاری غیر حاضری زیادہ ہو جائے تو تم اپنے معلم سے کیا کہو گے؟ جیسے آپ یہ کہو گے عفوا هذه هي المرة الأخيرة ولن أكررها مرة أخرى. لو قال لك معلمك هل يمكنك أن تسمعني الدرس فماذا تقول؟ جب آپ سے معلم کہے کہ کیا تم مجھے سبق سنا سکتے ہو تو آپ کیا کہو گے؟ نمبر 4 ماذا تقول لمعلمك اذا قال لك افتح كتابك واقرأ. نمبر 5 ماذا تقول لمعلمك اذا قال لك تتبع باصبعك عند القراءة يا ولد. یہ 5 سوال ہیں. نیچے دوسری تمرین ہے اجب المعلم بعبارات مناسبة على الا تكون نفس العبارة السابقة. مناسب عبارت کے ساتھ آپ نے معلم کو جواب دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماقبل والے عبارات نہ ہوں، بلکہ اپنی طرف سے نئے جملے آپ نے پیدا کر کے اس کا جواب دینا. جیسے کہ ما لک کثیر الحرکۃ یا ولد، لماذا حفظک ضعیف اليوم، ما لک تکثر الالتفات، هل استأذنت احدا قبل غیابک، لما لم تحفظ درسک یا ولد. یہ ان 5 سوالوں کا آپ نے اپنی طرف سے جواب دینا ہے اور اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کافی فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا. آخر میں ایک درخواست آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ سبق سنیں تو اس سبق کا لنک اپنے واٹس ایپ کے گروپوں میں بھیج دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دینی معاشرے میں عربی لغت کو پروان چڑھایا جائے، اس لیے کہ کسی بھی ثقافت اور کسی بھی کلچر کو بڑھانے میں اس زبان کی بڑی اہمیت اور بڑی تاثیر ہوتی ہے. لوگ عربی زبان بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں انگلش کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا. تو ایسے ہی آپ یہ ہماری جیسے حضور نے فرمایا کہ احب العرب، کہ میں عرب سے محبت کرتا ہوں 3 وجہوں سے، کہ میں عربی ہوں، عربی سے محبت کرتا ہوں، میں عربی ہوں، جنت کی زبان عربی ہے، اور قرآن کی جو لغت، جس لغت پہ قرآن اترا ہے وہ بھی عربی ہے. اس لیے آپ اس میں کردار ادا کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.